فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے عبادات اور عبادات میں نماز کے اوقات اور نماز سے متعلقہ مسائل کا ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بہت ساری وہ غلط فہمیاں اور بہت سارے مسائل جو نماز سے متعلق ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے دلائل کے ساتھ جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جناب قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ نماز ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک اذان اب ہوتی ہے، یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک اذان ہوتی ہے اور مسجد میں نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو کے لوگ گھر کو جا رہے ہوتے ہیں تو دوسری مسجد میں اذان ہو جاتی ہے، جی، یا کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ فرق آتا ہے ایک ہی نماز میں، یعنی ظہر کی اذان ایک مسجد میں ایک وقت میں ہو رہی ہے، ایک مسجد میں دوسرے وقت میں ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو عصر کی نماز ہے وہ کوئی 1 گھنٹے بھر کا فرق ہے دونوں کے درمیان میں۔ تو یہ فرق کیوں ہے، اور نماز کے جو صحیح اوقات ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر وقت مقررہ پر نماز کو فرض کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا، جو پہلے 50 تھیں اور پھر کم کرتے کرتے 5 رہ گئیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف واپس لے آئے تو اسی دن اگلی صبح جو ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کے اوقات بتلائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا اوقات بتلانے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے دن 5 نمازیں آپ نے اول وقت میں پڑھائیں، اور دوسرے دن پھر 5 نمازیں جو ہیں وہ آخری وقت میں پڑھائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وقت آپ کی نمازوں کا ہے، یہ اول وقت ہے اور یہ آخری وقت ہے، یہ نمازیں ان اوقات کے اندر آپ نے ادا کرنی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ نمازوں کے اوقات بتلائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت الظہر اذا زالت الشمس، کہ جب سورج ڈھل جائے یہ ظہر کا وقت ہے۔ تو یہ گویا کہ ظہر کا ابتدائی وقت ہے۔ ایک ہوتا ہے نصف النہار پہ سورج کا ہونا، تو جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی چیز اس طرح کھڑی کر دیں تو اس کا سایہ اس کے پاؤں میں اس کے نیچے ہوتا ہے، سائڈوں پہ کہیں پہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو جب سورج تھوڑا سا مغرب کی طرف ڈلتا ہے تو پھر اس کا سایہ جو اس چیز کا کوئی بھی چیز آپ نے سٹک کھڑی کی ہوئی ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، ہاں، جو بھی چیز کھڑی ہے اس کا تھوڑا سا سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف بڑھ جائے گا، تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ سورج کے ڈلنے پر آپ نماز کو قائم کریں، یہ بھی نماز ظہر کا ہی ٹائم ہے۔ تو ظہر کا ابتدائی وقت جو ہے وہ زوال کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جو انتہائی وقت ہے وہ نماز عصر تک رہتا ہے۔ اب نماز عصر کا ٹائم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، کہ جب بندے کا ایک آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے مطابق ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایک مثل۔ ایک مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اتنا ہی اس کا سایہ ہو۔ مثل کا معنی منید ہوتا ہے، ہاں، اس کو سیدھا گاڑا جائے تو اتنا ہی سایہ اس کا ہو جائے۔ اگر کوئی چیز 2 فٹ کی ہے تو اس کا سایہ بھی 2 فٹ ہو جائے، کوئی چیز 5 فٹ کی ہے تو اس کا سایہ بھی 5 فٹ ہو جائے۔ تو یہ ایک مثل جو ہے یہ عصر کے وقت کی ابتدا ہے۔ تو ظہر کا وقت جو زوال سے شروع ہوا تھا وہ عصر تک جائے گا، گویا کہ زوال سے لے کر مثل اول تک۔ تو ظہر کا اول وقت زوال اور اس کا آخری وقت مثل اول۔ اب آگے ہے عصر، یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظہر کا جو آخری وقت ہے اور عصر کا جو اول وقت ہے وہ ایک مثل ہے۔
جی جی یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی ظہر کا جو وقت ہے وہ عصر تک ہے، تو جب عصر کا وقت شروع ہو گیا یعنی سایہ ایک مثل ہو گیا، اس وقت پھر ظہر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو عصر کے وقت کے بارے میں وہی ایک مثل جو ہے وہ اس کا نقطہ آغاز ہے کہ ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ ایک مثل ہو جائے، اور پھر اس کا وقت جو ہے وہ آگے جاتا ہے وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسِ، جب تک سورج زرد نہیں ہو جاتا۔ تو گویا کہ عصر کا نقطہ آغاز مثل اول ہے اور اس کا نقطہ اختتام وہ سورج کا زرد ہو جانا ہے، جب سورج زرد ہو جائے گا عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز آپ مستثنیٰ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کی اگر فرض نماز عصر کی رہتی ہے، اس نے عصر ہی نہیں پڑھی ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اضطراری طور پر وہ سورج زرد ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر اس نے ایک رکعت پڑھ لی تو بھی اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کا جو اختیاری وقت ہے وہ سورج زرد ہونے تک ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس شخص نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی گویا کہ اس نے پوری نماز کو ادا کر لیا اور اس کی پوری عصر جو ہے وہ ادا ہو گئی۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے عصر کا ابتدائی وقت ایک مثل اور اس کا انتہائی وقت جو اختیاری ہے وہ سورج کا زرد ہونا ہے، جبکہ اضطراری کیفیت میں جس کی فرض نماز بھی رہتی ہے وہ اس کو آخری وقت تک مغرب تک ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، اور مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ سورج غروب ہونے پر ہے، جب سورج غروب ہو جائے تو یہ اس کا ابتدائی وقت ہے۔ تو آگے اللہ کے نبی نے جو لفظ بولے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ما لم یغب الشفق، جب تک اس کی سرخی جو ہے وہ غائب نہیں ہو جاتی۔ تو نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر شفق کے غروب تک ہے۔ تو شفق سے مراد وہ روشنی ہے جو مغرب کی طرف کناروں کے اندر تیر رہی ہوتی ہے اور بالکل لمبائی کی شکل میں مغرب میں موجود ہوتی ہے۔ تو جب تک وہ روشنی موجود ہے اس وقت تک مغرب کا وقت موجود ہے، اور جب وہ روشنی ختم ہو جائے پھر مغرب کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم ایک اندازہ کرنا چاہیں، یہ تو خیر آپ نے بتایا نا کہ شفق اور سرخی کا غائب ہونا شفق، اگر ہم یہ اندازہ کرنا چاہیں کہ آج مغرب کا جو وقت ہے دورانیہ ہے، باقی نمازوں کی نسبت سے وہ تھوڑا بنتا ہے، تو وہ کتنا بنتا ہے ایک اندازے کے مطابق؟ یہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے یا مختلف دنوں کے اعتبار سے، موسموں کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ عموماً اگر آج کل آپ دیکھیں تو یہ تقریباً آدھا گھنٹہ اذان کے بعد تک جو ہے وہ غروب شفق کا ٹائم رہتا ہے، لیکن بسا اوقات گرمیوں میں یا سردیوں میں اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، یا بعض علاقوں کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو یہ تحدید اگر آپ وقت منٹوں میں کرنا چاہیں تو یہ ہر علاقے کا اور ہر موسم کا اس کا الگ الگ فرق ہوگا، اس کی ہم متعین طور پر تحدید نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، اور عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہے، عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ تو اس کی ابتدا جو ہے وہ غروب شفق سے ہوتی ہے، یعنی جب آپ کہہ لیں کہ مغرب کا وقت جب ختم ہوا ہے تو اس وقت عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے اور یہ آدھی رات تک رہتا ہے۔ تو آدھی رات کو ماپنے کا اندازہ یہ آپ کر لیں کہ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب، یعنی سورج غروب ہونے اور سورج طلوع ہونے کا وقت آپ لے لیں اور پھر ان دونوں کو تقسیم کر دیں، آدھا آدھا کر دیں، تو جو وقت درمیانی ہوگا وہ گویا کہ عشاء کا آخری اور انتہائی وقت ہوگا۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج کل مثلا اگر 6 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور 6 بجے ہی طلوع ہو رہا ہے تو 6 سے 6 12 گھنٹے بن گئے۔ تو جب آپ نے اس کا آدھا وقت نکالنا ہے تو 6 کا آدھا 6 گھنٹے بنے گا، تو 6 میں 6 جمع کریں گے تو یہ گویا کہ رات کے 12 بجے تک آدھی رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کا وقت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور صبح کی نماز کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ تو گویا کہ نماز فجر کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ تو یہ اس کا ابتدائی وقت طلوع فجر ہے اور اس کا انتہائی وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب ہے۔
تو پھر جب سورج طلوع ہو جائے فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو پھر آپ نماز سے رک جائیں، کیونکہ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فجر کا وقت بتلایا ہے وہ صبح صادق ہے۔ ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے۔ اس میں بھی بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے اور غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ صبح کاذب جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے، اور اس کو کاذب اس لیے کہا گیا کہ عام طور پہ آدمی مغالطہ کھا جاتا ہے اور اس کو صبح کاذب کہا گیا کہ یہ جی جھوٹی صبح ہے۔ اس میں صادق اور کاذب میں فرق یہ ہے، صبح کاذب میں روشنی جو ہے وہ لمبائی میں اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، یعنی کہ مشرق میں پھیلتی نہیں ہے، چوڑائی میں نہیں پھیلتی ہے بلکہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اور پھر تھوڑی کچھ عرصہ رہ کر کچھ 10-15 منٹ رہنے کے بعد وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے تو وہی روشنی جو ہے وہ بالکل کناروں میں پھیل جائے گی چوڑائی میں۔ تو جو روشنی کناروں میں چوڑائی میں پھیلی ہے وہ صبح صادق ہے، اور وہ نماز فجر کا ٹائم ہے۔ اور اس سے پہلے جو صبح کاذب ہے، جو بالکل بلندی میں اوپر کی طرف روشنی جا رہی ہے، وہ نماز کا وقت نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی ہے اور نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے جن کا ذکر کیا یہ ہے کہ نماز کا افضل وقت، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا اول وقت اور اس کا آخر وقت۔ جی اچھا، کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں یا نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، جنہیں ہم مکروہ اوقات کہتے ہیں، تو وہ اوقات کون سے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر جو مکروہ اوقات بیان کیے ہیں وہ 3 ہیں۔ اگر ان کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا جائے تو وہ 5 بن جاتے ہیں، لیکن اگر اجمالی طور پہ بیان کیا جائے تو وہ 3 ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلا وقت یہ ہے کہ نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان تصلی فیہن، کہ اللہ کے نبی ان 3 اوقات میں ہمیں نماز سے منع فرماتے تھے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اور دوسری روایات کے مطابق نماز فجر کے بعد۔ تو یہ گویا کہ دونوں اوقات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ ایسے ہے کہ نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور اگر الگ الگ بھی آپ شمار کریں تو وہ یہ ہے کہ نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور جب طلوع آفتاب ہو رہا ہو، تو یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ وقت ایسا ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور نماز فجر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی نماز فجر سے مراد آپ کی فرضوں کی ادائیگی ہے، یا سنتیں اگر رہ گئی ہوں تو فرضوں کے بعد وہ سنتیں بھی ادا ہو جائیں تو وہ نماز فجر کے اندر ہی؟ جی وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ نماز فجر سے مراد فرضوں کی ادائیگی ہے، اور نماز فجر میں اگر آپ نے سنتیں جو پہلے والی ہیں وہ اگر آپ کی ادا نہیں ہوئی ہیں تو وہ میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا کہ وہ سنتیں آپ بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ میں پہلے اوقات بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد پھر اس میں سے جو چیزیں مستثنیٰ ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کی وضاحت کریں گے۔ اور دوسرا وقت جو ہے جب سورج بالکل نصف النہار پہ ہو، تو جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے تو جب تک وہ زائل نہیں ہو جاتا، زوال کی طرف نہیں چلا جاتا، اس وقت بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، جب آپ نے عصر کی نماز فرض نماز پڑھ لی ہے تو جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ آپ اس کو 2 وقت بنا لیں یا 1 وقت بنا لیں، نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ نماز عصر سے غروب آفتاب تک، یا جب غروب ہو رہا ہو، تو بات ایک ہی ہے۔ تو یہ گویا کہ 3 اوقات ہیں، نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے بعد تک، اور اسی طرح نصف النہار کے وقت، اور نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب کے ہونے تک۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو مکروہ اوقات ہیں اور ان میں نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے، تو اس میں یہ بتائیے کہ ہر طرح کی نماز اس میں مکروہ ہے، یا بعض نمازیں ایسی ہیں جن کو استثناء حاصل ہے، اور اسی طرح ہر مقام پر ان اوقات میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، یا مقامات بھی ایسے ہیں جو مستثنیٰ ہیں؟ جی اس میں وہ نمازیں جن کو سببی نمازیں کہا جاتا ہے، مثلا آپ مسجد میں آئے، تحیۃ المسجد آپ نے پڑھنی ہے، وہ ایک سبب ہو گیا، یا نماز جنازہ جو ہے وہ
ایک سبب پیدا ہو گیا، فوت ہونا سبب ہے یا مسجد میں آنا سبب ہے، جی تو وہ نمازیں جو کسی سبب سے مارز وجود میں آئی ہوں وہ نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ ان مکروہ اوقات سے مستثنیٰ ہیں، وہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی فرض نماز رہتی ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے؟ نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کی فرض نماز رہتی ہے تو وہ بھی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ اس سے پہلے میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت پا لے تو گویا کہ اس نے عصر کی پوری نماز پڑھ لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اس نے ایک رکعت پائی تھی، جبکہ باقی ساری نماز غروب آفتاب کے دوران ہی اس نے پا لی۔ تو اسی طرح فرض نماز ہو گئی۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اگر وہ کبھی لیٹ اٹھے ہوں تو اور سورج طلوع ہونے کا وقت قریب ہو تو گھر والے منع کر دیتے ہیں یا مسجد میں لوگ نمازی منع کر دیتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، سورج نکل رہا ہے، یہ نکل جائے یا نکلنے والا ہے، تو اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنا، یہ صحیح نہیں؟ یہ ان کی لا علمی اور جہالت ہے، کیونکہ فرض نماز جو ہے جو ہی آپ اٹھے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً ادا کریں، بے شک وہ فجر کی نماز ہے، بے شک وہ عصر کی نماز ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو مکروہ اوقات ہیں یہ نوافل، عمومی نوافل کے حوالے سے ہیں، اس میں سے فرض نمازیں بھی مستثنیٰ ہیں، اس میں سے سببی نمازیں بھی مستثنیٰ ہیں، حتیٰ کہ فجر کی 2 سنتیں بھی اس میں سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کی دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فجر کے بعد دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مزید نماز شروع کر دی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری سنتیں رہ گئی تھیں تو میں وہ سنتیں ادا کر رہا ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ تو ہر وہ عمل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیں وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے اور وہ تقریری حدیث ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مکہ کے اندر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ مکہ میں جب آپ موجود ہیں، بیت اللہ میں آپ موجود ہیں، تو وہاں پر آپ کسی بھی وقت کوئی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی مکروہ اوقات جو ہے جی نفلی مکروہ اوقات مکہ کے اندر موجود نہیں ہیں، یعنی وہاں نفلی نمازیں بھی، سنتیں بھی، سب کچھ ادا ہو سکتا ہے۔ جی کوئی بھی نماز جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کو مکروہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کراہت کیا ہے؟ کس وجہ سے ان اوقات میں نماز کو ممنوع قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی عبادت کے معاملے میں کفار کی مشابہت اختیار نہ کریں، اپنے معاملات کے اندر یا اپنی عبادات کے اندر، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اخبرنی عن الصلاۃ، کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نمازوں کے اوقات کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلی صلاۃ الصبح، آپ صبح کی نماز پڑھیں، ثم اقصر عن الصلاۃ حتی تطلع الشمس، پھر آپ نماز سے رک جائیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور بلند ہو جائے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، اور اس وقت کفار جو ہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فجر کے وقت کے بارے میں بھی یہی بتلایا کہ کفار جو ہیں اس وقت سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور مغرب کے حوالے سے بھی یہی فرمایا کہ فَإِنَّهَا تَغْرِبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، کہ یہ غروب بھی شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، اور کفار اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ کفار جو ہیں وہ جب سورج کی عبادت کرتے تھے تو شیطان نے سمجھا کہ یہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاؤں، وہ گویا کہ میری بھی عبادت ہو جائے، میری بھی پرستش ہو جائے۔ اور ظہر اور نصف النہار کے وقت، یعنی سینگوں سے یہ مراد ہے؟ جی یعنی شیطان کی 2 شیطان کی سینگوں سے عبادت مراد ہے، ہے، شیطان ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ 2 سینگوں کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے آ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ میری عبادت ہو، میری عبادت ہو۔ اور جو نصف النہار کا وقت ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں، ایک تو سورج کی عبادت کرنے والے اور کفار کے ساتھ مشابہت سے بچنا مقصود ہے، اور دوسرا اس وقت چونکہ جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہوتا ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز سے اور نوافل وغیرہ ادا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ درست ہے۔ اچھا جس طرح ہم نے بات کی کہ فرض نمازیں جو ہیں ان کے اوقات کی، کہ ان کا پہلا وقت یہ ہے اور اس کا آخری وقت یہ ہے،
تو جو فرض ہیں ان کے ساتھ جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، تو سنتوں کا بھی کوئی وقت مقرر ہے کہ یہ کس وقت پڑھی جائیں گی یا یہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں؟ سنتیں جو ہیں یہ مستقل بذات الگ سے کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ ہر نماز کے ساتھ متعلقہ ہیں۔ فجر کی سنتیں فجر کے ساتھ، ظہر کی ظہر کے ساتھ، عصر کی عصر کے ساتھ، مغرب کی مغرب کے ساتھ، اور عشاء کی عشاء کے ساتھ۔ تو سنتیں جو ہیں، فجر کی جب نماز فرض ہو جاتی ہے تو فجر کے فرضوں سے پہلے سنتوں کا وقت ہے، اور اسی طرح جب ظہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے یعنی اس کا وقت ہو جاتا ہے تو ظہر کی پہلی سنتیں جو ہیں وہ فرضوں سے پہلے ان کا وقت ہوگا، اور بعد والی سنتوں کا وقت جو ہے وہ ظہر کے بعد ہوگا۔ اسی طرح مغرب کے اندر تو جب مغرب کی نماز فرض ہو جاتی ہے تو جو سنتیں بعد میں ہیں وہ اس وقت ان کو فرضوں کے بعد ہی ادا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح عشاء میں تو گویا کہ سنتوں کا الگ سے کوئی مستقل وقت نہیں ہے، بلکہ یہ فرضوں کے ساتھ منسلک ہیں اور فرضوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ یہ فرضوں کی محافظ ہیں۔ تو محافظ اس اعتبار سے ہیں کہ جب آپ فرضوں سے پہلے سنتیں ادا کرتے ہیں، بعد میں سنتیں ادا کرتے ہیں، تو درمیان میں جب فرض آ جاتے ہیں تو آپ کا خضوع خشوع اور انہماک اور توجہ اور یکسوئی جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ سنتوں کا وقت فرضوں کے ساتھ ہی ہے، جس نماز کا وقت ہوگا اسی نماز کی سنتیں بھی ساتھ ہی ان کا وقت بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا وقت تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، یہ فرضوں کے ساتھ اور ملی ہوئی نماز ہے۔ اچھا ہمارے ہاں یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی جو نماز ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ تو یہ پڑھتے نہیں ہیں، یعنی ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فرض ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا ہی نہیں کرتے۔ تو سنتیں کیا چھوڑی جا سکتی ہیں، گنجائش ہے، یا ان کا پڑھنا فرض نماز کی طرح ضروری ہے؟ سنتوں کی دو قسمیں ہیں، بعض سنتوں کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے اور بعض کو غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ سنت موقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جن کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی فرمایا کرتے تھے اور ان کا اہتمام کرتے تھے، اور غیر موقدہ وہ ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی نہیں کرتے تھے لیکن کبھی کبھار یا اکثر آپ ان کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جو سنتیں غیر موقدہ ہیں وہ نفل کی طرح ہی ہیں، آپ چاہیں تو پڑھیں، نہ چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن انسان کو سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان جو ہے وہ فرضوں کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ فرضوں کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ سنتوں سے پورا کریں گے، اور سنتوں کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ نفلوں سے پورا کریں گے۔ تو یہ ہو گئیں سنتیں غیر موقدہ۔ اس کے برعکس دوسری سنتیں جو ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، اگرچہ وہ فرضوں کی طرح لازمی اور ضروری تو نہیں ہیں، آپ کسی وجہ سے عذر سے ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جو شخص ایک دن میں 12 رکعات ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 12 رکعات سنت، یہ سنت موقدہ ایک دن میں آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ ان فضیلتوں کو حاصل کرے اور سنتیں پہلے والے بھی پڑھے، بعد والے بھی پڑھے، تاکہ جو ہمارے فرائض ہیں وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ادا ہو سکیں۔ تو یہ 12 سنتیں جو ہیں ان میں سے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، اور پھر اس کے علاوہ مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2، یہ سنتیں 12 ٹوٹل جو ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، فجر کی سنتیں جو ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، سفر کے دوران وتر اور سنتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ فجر کی سنتوں کا اہتمام تھا اور سنتوں کی جو ہے پابندی تھی۔ اچھا سوال میں بات ہوئی کہ ایک سنت موقدہ ہوتی ہے، ایک سنت غیر موقدہ ہے اور ایک نفل ہے۔ تو سنت موقدہ تو وہ ہیں جس کی تاکید کی اور ہمیشگی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سنت غیر موقدہ جو ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ وہ نہ بھی پڑھیں تو اس میں حرج نہیں ہے، تو نفل بھی یہی ہوتے ہیں، تو سنت غیر موقدہ اور نفل میں کیا فرق ہے؟ جی اصل میں سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اگرچہ ہے ان کی ادائیگی کا حکم احکام کے اعتبار سے وہ بھی نفل ہی ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو فقہ کے اندر جو ابواب قائم کیے گئے ہیں ان کے اندر ساری سنتوں کو نفل، تطوع یا سنت
یہ ایک ہی نام سب کے لیے بولے جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو موقدہ ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کی تاکید کرتے تھے، اور غیر موقدہ سنتیں اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے اللہ کے نبی تاکید نہیں کرتے تھے لیکن کبھی کبھار پڑھ لیتے تھے۔ تو خالص نفل اگر ہم کہیں تو اس سے مراد وہ آپ کی عبادات ہیں جو آپ ان سے بھی ہٹ کر کریں، اور ان کو نفل بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سارے نام، ان سب چیزوں کے تینوں نام جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے نام ہیں، الگ الگ نہیں۔ اچھا، یہ سنتیں یہ تو ہے نا، آپ نے بات کی عام حالات میں جب ہم حضر میں ہوتے ہیں، جب گھر سے مسجد میں گئے اور مسجد سے گئے، اگر سفر میں ہوں تو وہاں جو سنت موقدہ ہیں یہاں تو نہیں چھوڑی جا سکتی، پڑھنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا سفر میں سنت موقدہ چھوڑی جا سکتی ہیں؟ اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ جہاں بھی اپنے پیروکاروں کے اوپر مشقت اور تنگی محسوس کرتا ہے وہاں پر گنجائش اور رعایت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اتنا مکلف نہیں بناتے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب فرائض کو کم کر دیا ہے، یعنی ہر وہ نماز جو 4 رکعتوں والی ہے جس میں ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو سفر کے اندر فرضوں کو بھی کم کر دیا ہے۔ تو لہٰذا جب فرضوں کو کم کر دیا ہے تو پھر سنتوں کو پڑھنے کا کوئی وجہ نہیں بنتی یا سبب نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر سنتیں نہیں ادا کیا کرتے تھے، نہ موقدہ اور نہ ہی غیر موقدہ، لیکن فجر کی سنتیں جو ہیں یا پھر عشاء کے وتر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ادا کیا کرتے تھے، باقی سنتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس گنجائش اور اللہ کی دی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فائدہ دیا ہے اس سے ہم بھی مستفید ہوں۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے اور آپ کے لیے یہ دینی رہنمائی کا پروگرام اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے نماز کے اوقات اور مکروہ اوقات اور مکروہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے اور سنتوں کی ادائیگی کے بارے میں بات کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو نماز کے جو دیگر مسائل ہیں اور دیگر نمازوں کے جو اوقات ہیں، جو نفلی نمازیں ہیں، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے اور دیگر جو اوقات ہیں اور اس سے جڑے ہوئے مسائل پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔